أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں میں محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ حروف المقطعات قرآن کا وہ موضوع ہے کہ جس کے اندر راز ہیں، جس کے اندر اسرار ہیں، اور معروف قول یہ ہے کہ ان رموز اور ان اسرار سے سوائے اللہ کے اور کوئی واقف نہیں ہے۔ لیکن ایک درخواست، ایک ریکویسٹ آپ سے کرتے چلیں کہ دیکھیں، جہاں پر قرآن کریم میں آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن وہیں قرآن میں آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کا حکم ہے افلا یتدبرون القرآن، کہ کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ تو بے شک اللہ علیم ہے، جزوی کلی طور پر ہر علم سے واقف ہے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے عقل و شعور کو استعمال کرے اور قرآن کریم پر تدبر کرے، تحقیق کرے۔ اور آج کے پروگرام میں ہم ایک چھوٹی سی تحقیق آپ سب احباب کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول فرمائے۔ یہ حرف آخر بالکل نہیں ہے، یہ یاد رکھیں کہ یہ کوشش حرف آخر نہیں ہے۔ حرف آخر دنیا کا آخری انسان ہی بول سکتا ہے۔ ایک چھوٹی سی کاوش ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آج جن حروف المقطعات پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ الف لام میم پر ہم نے بات کی تھی پچھلی ویڈیو میں، اس پر بھی تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پورے قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ پورا قرآن مربوط ہے، ایک ربط ہے پورے قرآن کریم کے اندر، اور اسی ربط کو قرآن کریم نے اپنے آغاز میں حروف المقطعات کے اندر پیش کیا ہے، الف لام اور میم۔ اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ الف امارہ، لام لوامہ، میم مطمئنہ۔ پورے قرآن کریم کے اندر یہ تین نفوس ہیں کہ جو پورے قرآن کریم میں الحمد سے لے کے والناس تک یہ تین نفوس آپ کو سفر کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، لیکن یہ بات بھی حرف آخر نہیں ہے۔ یہ ہماری ایک تحقیق تھی، ہمارے اساتذہ سے ہم نے یہ سیکھی تھی، وہ ہم نے آپ کو بتائی۔ آج بھی ایک تحقیق آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آنے والی نسل، آنے والا علم انشاءاللہ ہمارے علوم سے بہتر ہوگا۔ لوگ ہم سے زیادہ، ہماری اولادیں انشاءاللہ بہتر طریقے سے قرآن کریم کو بیان کریں گی، پیش کریں گی۔ تو آج ہم جن حروف کے اوپر بات کر رہے ہیں وہ حرف ہیں الف لام را۔ الف لام را یہ ایک حروف المقطعات میں الف لام را، ایک ہے ہا میم، ایک ہے نون۔ اب یہ تین مقطعات، حروف المقطعات آپ کے سامنے آ گئے ہیں، الف لام را، ہا میم، نون۔ الف لام را قرآن کریم میں 5 ایسی صورتیں ہیں کہ جو الف لام را سے شروع ہوتی ہیں، اور ایک صورت ہے غالباً سورہ الرعد کہ جو الف لام میم را سے شروع ہوتی ہے۔ باقی 5 صورتیں قرآن کریم کے اندر ہیں الف لام را سے شروع ہونے والی۔ اس کے اندر کمال آپ یہ دیکھیں گے کہ جہاں پر الف لام را کا ذکر آئے گا، آگے ہی 3 صورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں الف لام را کا ذکر آئے گا وہاں پر آتا ہے تلک آیات الکتاب، تلک آیات الکتاب۔ اور کتاب کا ذکر 5 صورتوں کے اندر جہاں پر الف لام را سے آغاز ہوگا، وہاں پر آپ یہ دیکھیں گے کہ آگے فوراً سے ذکر آئے گا کتاب کا۔ تو کتاب کی مجموعی اجمالی کمالی حالت کو بیان کرنے کے لیے قرآن نے الف لام را سے آغاز کیا ہے۔ الف لام را میں یہ را جو ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور الف لام جب بھی کسی چیز کے ساتھ آتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ وہ اس کو اسپیشیلٹی کے اندر لے جاتی ہے، وہ بات خصوصیت کے اندر لے جاتی ہے۔ تو الف لام را، اور پھر ایک اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، الف لام را کے ساتھ صورتیں، جو 5 صورتیں سٹارٹ ہو رہی ہیں، ان صورتوں میں 4 صورتیں جو ہیں وہ انبیاء کے نام پر ہیں، اور ایک صورت سورہ الحجر جو ہے وہ اس میں وہ نبی کے نام پر نہیں ہے۔ باقی تمام صورتیں جو ہیں غالباً سورہ یوسف ہے، سورہ ہود ہے، سورہ ابراہیم ہے، سورہ یونس ہے۔ تو یہ 4 صورتیں جو ہیں یہ انبیاء کے نام پر ہیں جو الف لام را سے سٹارٹ ہو رہا ہے جن کا۔
اور الف لام را، الف لام میم را ایک سورہ رعد ہے کہ جس کے اندر الف لام میم کا اضافہ آتا ہے، اور ایک الحجر ہے کہ جس کے اندر جو ہے جو نام جس میں انبیاء کا نام نہیں ہے۔ لیکن قرآن کریم میں الف لام را 5 صورتیں ہیں جن کا آغاز الف لام را سے ہوتا ہے۔ ال جو ہے وہ اسپیشلٹی کے لیے ہوتا ہے، رے جو ہوتا ہے وہ ربط کے لیے ہوتا ہے، چاہے وہ رحمت کا ربط ہو، راحت کا ربط ہو، رحمان کا ربط ہو، رحیم کا ربط ہو، رحم کا ربط ہو، رحمت العالمین کا ربط ہو، تو را جو ہے وہ آپ کو روابط کے اندر دکھائی دے گا، ربط کے اندر دکھائی دے گا۔ الف لام را، تو یہ قرآن کریم میں 5 دفعہ یہ 5 صورتیں ہیں کہ جن کا آغاز جو ہے وہ الف لام را سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس صورت آتی ہے حروف المقطعات میں آتا ہے حامیم۔ حامیم ان کو الحوامیم بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں 7 ایسی آیات ہیں، صورتیں ہیں کہ جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، حامیم سے شروع ہوتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے اقوال موجود ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حامیم لا ینصرون، کہ یہ ایک ایسا جملہ ہے حامیم کہ جس کے اندر حمایت ہے، جس کے اندر تحفظ ہے۔ حامیم، حامیم، تو یہ قرآن کریم کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ 7 صورتیں ایسی ہیں کہ جو حامیم سے جن کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہے نون۔ نون، نون کی حیثیت قرآن کریم میں بڑی خاص ہے۔ نون حروف میں، تمام حروف میں نون کو ماں کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ سورہ القلم کا آغاز ہے، نون والقلم، تو نون کو تمام حروف کے اندر ماں کی حیثیت حاصل ہے کہ تمام تر حروف جو ہیں وہ نون کی بہت ساری شکلیں آپ دیکھیں گے، اس پر ہم پھر انشاءاللہ کبھی بات کریں گے، لیکن ابھی فی الحال ہم ان 3 حروف مقطعات میں نون کے بارے میں آپ کو یہ بتا دیں۔ اور دوسری ایک اور خاص بات جو نون کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ سورہ القلم میں آغاز جو ہے وہ نون سے ہوتا ہے، اور سورہ القلم کا اختتام بھی نون پر ہوتا ہے۔ تو نون جو ہے یہ حروف کے اندر اس کی حیثیت یہ ہے کہ یہ ماں کی حیثیت یہ حرف رکھتا ہے، اور الف کو ایک باپ کی حیثیت حاصل ہے حروف کے اندر۔ ہم پہلے بتا چکے تھے کہ الف جس چیز کے اندر آئے گا، الف کا حرف جس لفظ میں آتا ہے وہ اس چیز کو لامحدود کر دیتا ہے، وہ اسے وقت کی قید سے نکال دیتا ہے، گنتی کی قید سے نکال دیتا ہے۔ الف جیسا کہ نوم، نام، اب نوم میں سویا ہے، نام کتنا سویا ہے، کب اٹھے گا نہیں پتا۔ قوم، اقوام، ایک قوم ہے، اقوام میں الف آیا تو کتنی ہے یہ نہیں پتا۔ حسن، اچھائی، احسن، اب یہ کتنی ہے یہ ہمیں نہیں پتا۔ تو الف جس بھی لفظ میں آتا ہے وہ اسے لامحدود کرتا ہے۔ نون جو ہے، نون کو حروف کے اندر ماں کی حیثیت حاصل ہے کیونکہ قرآن کریم میں ہے نون والقلم، تو قلم سے پہلے وہ نون کا حرف لے کر آیا ہے، اور یہ بہت ہی خاص اور بہت ہی اہم لفظ ہے قرآن کریم کے اندر، نون۔ اب الف لام را، حامیم، نون، یہ 3 الگ الگ حروف المقطعات ہیں، الف لام را، حامیم اور نون، لیکن ایک کمال جو اس کے اندر ہے وہ بہت ہی زبردست ہے کہ اگر ہم ان تینوں کے درمیان ایک ربط قائم کریں تو ایک بہت ہی خوبصورت صفت، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک بہت ہی کمال نام ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اگر ہم اس ربط کو قائم کریں، ان کے درمیان ربط کو دیکھیں کہ اگر ان کو ایک مربوط حالت کے اندر لے کر آئیں تو کیا حرف آپ کے سامنے، کیا صفت آپ کے سامنے آتی ہے، اور وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف را ح میم نون، الرحمن، الف لام را ح میم نون، الرحمن۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ کا نام اکیلا کہیں نہیں آیا، اکیلا اللہ کا نام پورے قرآن کریم کے اندر ایک نام نہیں آیا، وہ آیات کے ساتھ آیا ہے، لیکن الرحمن یہ وہ صفت ہے کہ جو اکیلی ایک آیت کے طور پر قرآن کریم کے اندر
پیش کی گئی ہے۔ الرحمن، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس الرحمن میں الف لام را کا ربط موجود ہے، ہا میم کی حمایت موجود ہے، اور نون کا قلم اور نون کا علم موجود ہے۔ تو یہ قرآن کریم ہے، اور یہ اس کی خوبصورتی آپ دیکھیے، بالکل بھی یہ حرف آخر نہیں ہے، یہ ایک تحقیق ہے کہ جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، بالکل یہ حرف آخر نہیں ہے، لیکن حروف المقطعات اور باقی تمام تر آیات کے بارے میں بھی قرآن کریم نے یہی کہا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، تو کیا یہ قرآن کریم پر تدبر نہیں کرتے؟ ایک چھوٹی سی کاوش، چھوٹی سی تحقیق کہ جو آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ آپ ضرور دیکھیے گا۔ الرحمن کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، پچھلے پروگرام میں بھی بتایا ہے، ابھی پھر دوبارہ بتانے لگا ہوں کہ رحمان جو ہے وہ مہربان نہیں ہوتا، رحمان مہربان نہیں ہوتا، رحیم مہربان ہوتا ہے، رحمان نگران ہوتا ہے۔ الرحمن، اللہ نگران ہے۔ ایک ایگزامنر جو ہے ایگزامینیشن ہال کے اندر کمرہ امتحان میں ایک استاد کھڑا ہے کہ جو نگرانی کر رہا ہے، تو وہ جو نگران ہے وہ کبھی کسی پر مہربان نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ کسی بچے پر مہربان ہو جائے اور اسے نقل کروا دے، اسے چیٹنگ کروا دے، تو وہ اس عہدے کا، اس منصب کا اہل نہیں ہے۔ اللہ نگران ہے، اللہ رحمان ہے۔ تو ایک جج کسی بھی بڑی عدالت، سپریم کورٹ کے جو سب سے بڑے جج ہیں، وہ رحمان کی صفت میں ہیں تو وہاں عدل قائم ہو سکتا ہے۔ اگر وہ رحمان کی صفت میں نہیں ہیں تو وہاں عدل قائم نہیں ہو سکتا۔ رحمان نگران کو کہتے ہیں اور رحیم مہربان کو کہتے ہیں۔ ایک جج نگران کے طور پر فیصلہ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یا انہیں بری کر دیں یا ان کو جیل میں بھیج دیں، تو جب وہ مجرم جیل میں جاتا ہے تو پھر وہ رحیم کی کسٹڈی میں آتا ہے، جہاں پر اس کو دوبارہ سے اس کی تعمیر کی جاتی ہے، اس کے اخلاق کی، اس کی ذات کی، اس کے کردار کی، اور پھر دوبارہ اس کو تعمیر کر کے اس کی ذات کو، جو گری ہوئی ذات تھی، دوبارہ اس کو رحمان کی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہاں سے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ دیکھیے کہ ایک تو باسم بسم کے اوپر بھی ہم بات کر چکے ہیں۔ اللہ وہ ہے کہ جو رحمان ہے، نگران ہے اور مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے والدین کو اپنی رحمتوں اور برکتوں میں محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔